بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کو لے کر چلنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس وقت جنازہ لے کر چلے تو چند آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ہر بندہ جنازے کو لے کر 40 قدم تک چلے۔ یہ پہلا ادب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے سیدھے کندھے پر جنازے کے آگے کے پائے کو لے کر 10 قدم چلے، پھر پیچھے کے پائے کو لے کر 10 قدم چلے، پھر اپنے بائیں کندھے پر آگے کے پائے کو رکھ کر 10 قدم اور پھر پیچھے کے پائے کو رکھ کر 10 قدم چلے۔ کل یوں 10 قدم ملا کر 40 قدم ہوں گے۔ یہ بہتر اور مستحب ہے، اگر ممکن ہو تو ایسا کرنا چاہیے، لیکن اگر ظاہر ہے بھیڑ بہت زیادہ ہے، کسی وجہ سے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے، جتنا اور جیسا ممکن ہو اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جنازے کو لے کر تھوڑا سا تیزی سے چلے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازے کو لے کر تھوڑا سا تیزی سے چلو، اس لیے کہ اگر یہ مرحوم نیک ہے تو گویا کہ تم اس کو جنت کے باغ میں پہنچانے میں زیادہ انتظار کرواتے ہو، جلدی سے اس کو اپنے بہترین ٹھکانے تک پہنچا دو۔ اور اگر خدا نہ کرے وہ بری میت ہے تو پھر اس کو ایسے بوجھ کو اپنے اوپر زیادہ مت رکھو، اس کو اس کے ٹھکانے پر حوالے کر دو۔ ہمیں ہر مسلمان کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، اور اسی نیت سے کہ یہ اللہ کا ایمان والا بندہ تھا، اس کو اس کے جنت کے باغیچے میں پہنچانے میں، بہترین جگہ میں پہنچانے میں ہمیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، زیادہ انتظار نہ کریں، تھوڑا سا تیزی سے چلے۔ ہاں، اتنی زیادہ تیزی بھی نہ ہو کہ جنازے میں میت حرکت کرنے لگ جائے، بلکہ درمیانی رفتار ہو۔ خلاصہ یہ کہ وہ جو بالکل کیڑی کی چال بالکل آہستہ رفتار چلتے ہیں، اس کے مقابلے میں اصل ادب یہ ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جنازے سے پیچھے چلا جائے۔ جو حضرات کاندھا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کاندھا دینے کے لیے آگے چلے، کاندھا دینے کے بعد میں پھر وہ لوگ پیچھے آ جائے۔ اس میں میت کی تعظیم بھی ہے اور خود پیچھے چلنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت بھی ہے، تو وہ جنازے کو دیکھے گا، اس سے اپنی موت یاد آئے گی۔ تو اصل ادب یہ ہے کہ کاندھا دینے کے بعد میں پھر پیچھے چلا جائے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اس موقع پر آپ جس طرح کا ذکر کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ پہلا کلمہ پڑھے، دوسرا کلمہ پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، یا درود پاک پڑھے، یا پھر قرآن پاک پڑھیں، آپ کو اختیار ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی الگ سے اسپیشلی ذکر اس کے بارے میں نہیں ہے، آپ کے اختیار ہے، آپ جو ذکر کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ البتہ جو احادیث مبارکہ سے بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ اور دھیمی آواز میں بالکل، بلکہ من میں ذکر کرنا چاہیے، بلند آواز سے ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خود ہمارے آقا نے ہمیں یہ بات سکھائی۔ طبرانی کی روایت ہے، فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یحب الصمت عند ثلاث، کہ اللہ تعالیٰ 3 موقعوں پر خاموش رہنے کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب الصمت عند ثلاث، 3 موقع ایسے ہیں کہ اس وقت میں خاموش رہنا اللہ کو پسند ہے۔ نمبر 1 جہاد کے وقت، نمبر 2 تلاوت قرآن کے وقت، اور نمبر 3 جنازے کے وقت۔ اور دوسری روایتوں میں در منصور میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنازے کے وقت میں آواز کرنے کو، بلند آواز سے ذکر وغیرہ کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اس لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو ذکر مناسب لگے، آپ جو ذکر کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی خاص ذکر بھی نہیں ہے، لیکن آہستہ کریں، من میں ذکر کرتے رہیں۔ اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چل کر جنازے کو دیکھ کر اپنے جنازے کو یاد کرے، اپنی موت کو یاد کرے۔ اصل وہ موقع غور و فکر کرنے کا ہے اور اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمارے پاس وہ شریعت موجود ہے جس میں خوشی غمی ہر موقع کے تعلق سے تعلیم موجود ہے، بس کمی ہماری ہے کہ ہم اسے معلوم نہیں کرتے، یا معلوم ہونے کے بعد میں اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسائل معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔